مولانا محمد حکیم مہدوی صاحب ہمارے ساتھ آج پہلی بار شہر رمضان میں آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فرمائیں آج مغفرت کے عشرے کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. اتنے ماشاءاللہ سے متعدد روایات کو بیان کیا، قرآن کی آیات کو بیان کیا کہ اب کوئی اور چارہ نہیں بچ جاتا مگر یہ کہ انسان خدا کی طرف لوٹ کر آئے. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کیونکہ عام طور پر آئینے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر ایک ذرا سا بھی کریک آ جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی خریدار نہیں ہوتا. تو علامہ اقبال نے دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے کہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنا انسان سبحان اللہ. ٹوٹے گا، لوٹے گا پروردگار کی طرف، پروردگار کو اس سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں. واہ واہ واہ. حتیٰ روایات کے اندر بڑے عجیب جملے ہیں کہ دو افراد جاتے ہیں مسجد کے اندر، ایک نیک ہوتا ہے ایک گنہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ دونوں مسجد سے باہر آتے ہیں تو نیک گنہگار بن جاتا ہے اور گنہگار نیک ہو جاتا ہے، حالانکہ دونوں مسجد میں گئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پروردگار کی طرف سے وضاحت آئی کہ جب یہ دونوں مسجد میں جاتے ہیں تو نیک انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہے، میں تو اتنا پرانا عبادت گزار ہوں، اتنا سجدے گزار ہوں، یہ تو پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کی پتہ نہیں عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اور وہ گنہگار یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ عابد کتنا پرانا عابد ہے، یہ کتنی نمازیں پڑھنے والا ہے، کتنے سجدے کرنے والا ہے، میں آیا ہوں ابھی خدا کی حضور، مجھے نہیں معلوم کہ میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی تو ہوگی. اللہ. جب یہ دونوں سجدہ کر کے باہر آتے ہیں تو عابد گنہگار بنا دیا جاتا ہے کہ تیرے اندر غرور کیسے پیدا ہوا، بالکل سے، چاہے عبادت ہی کے ذریعے ہوا ہو، بالکل. کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تیری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی عبادت قبول ہو رہی ہو، تمہاری رد ہو رہی ہو. اور وہ گنہگار جب یہ سوچ کے باہر نکلتا ہے تو پروردگار کو اس کا یہ سوچنا اتنا پسند آتا ہے سبحان اللہ. کہ پروردگار اسے عابد بنا دیتا ہے اور نیک بنا دیتا ہے. تو سب سے زیادہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور کبھی کبھار انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں شراب نہیں پیتا الحمدللہ، میں قتل نہیں کرتا، میں چوری نہیں کرتا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا ہوں، میں نے بڑے بڑے کوئی گناہ نہیں کیے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں سلام کیا ہے اور ہم نے لاپرواہی دکھائی، جواب سلام نہیں دیا. بالکل بالکل. کوئی ہمارے احترام میں کھڑا ہوا، ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. ہم سے کبھی غلطی ہو گئی، ہم نے کسی کو ڈانٹ دیا، اسے معذرت خواہی نہیں کی. بالکل. تو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بلکہ ایک روایت کا جملہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اربعۃ فی الذنب شر من الذنب، چار ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہ سے زیادہ بڑے گناہ ہیں، چاہے کوئی بھی گناہ ہو اس سے زیادہ بڑے گناہ یہ چار ہیں. پہلی چیز الاستحقار، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ کو حقیر سمجھنا، یہ گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. صحیح صحیح. گناہ ہو گیا کہ یہ تو معمولی چیز ہے، لوگ تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو پہلی چیز الاستحقار. دوسری چیز والاستبشار، اور کبھی کبھار انسان خوش ہوتا ہے گناہ کر کے، نعوذ باللہ، یہ خوش ہونا زیادہ بڑا گناہ ہے خود گناہ کرنے سے. والاصرار، اور گناہ پر اصرار کرتے رہنا کہ اب گناہ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتا رہے گا. اور آخری چیز والافتخار. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں سینہ تان کر کہ ابھی تم ایک تھپڑ لگایا تھا، اگر اور جرأت دکھائی تو دو اور لگاؤں گا. تو اور افتخار کرنا اگر کسی چیز کے اوپر کہ میرے اندر طاقت موجود، میں اور کام کر سکتا ہوں، یہ پروردگار کو بالکل ناپسند ہے. تو گناہ سے زیادہ بدتر یہ افراد. خوبصورت انداز میں آپ نے یہ باتیں کی، اور جو آپ نے بات کی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھنے اور سننے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان سے کتنا جو ہے نقصان ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا بھی اور انسانیت کا بھی. اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. بہت ہی پیارے ہمارے علماء کرام ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں.